شروع سے ہی مجھے غیب کے بارے میں جاننے کا شوق تو تھا ہی۔ مرشد کی رہبری میں غیب کی سیر کے مواقع حاصل ہوئے تو تقاضۂ دل کم ہونے کے بجائے اور بڑھنے لگا۔ مرشد پاک نے مجھے کشف القبور کے مراقبے کے اسباق دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کو انسان کی نظر سے چھپا کر نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کو غیب میں داخل ہونے کی ترغیب دیتے ہیں۔ البتہ غیب کو اللہ پاک نے شیطان کی نظر سے چھپا رکھا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں آیا ہے کہ ہم نے آسمانوں میں بروج بنائے ہیں اور انہیں شیطان کی نگاہ سے چھپا دیے ہیں۔ اس موقع پر میں نے مرشد کریم سے پوچھا کہ انسان غیب سے واقف کیوں نہیں ہے؟ اتنے تھوڑے لوگ کیوں اس طرف آگے بڑھتے ہیں؟ مرشد پاک فرمانے لگے کہ لوگوں کے ذہن میں دنیا کی قدر و قیمت آخرت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ جس وقت اس کے ذہن کا مرکز دنیا کی بجائے آخرت بن جائے گا، وہ اپنی سکت کے مطابق آخرت کا مشاہدہ کریں گے۔ میں نے سوال کیا کہ حضور سکت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا قدرت کا قانون ہے کہ آدمی جس قدر کوشش کرتا ہے اسی مناسبت سے اسے اس کا نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ گویا کوشش کا دائرہ ہی انسان کی سکت ہے۔ آدمی جتنی زیادہ کوشش کرتا جاتا ہے اس کی سکت اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جس کام کی لگن دل میں ہو اس کام میں کوشش کرنے سے سکت بہت جلد بڑھتی ہے۔ میں نے مرشد کی یہ بات گرہ میں باندھ لی اور بچپن کے شوق کو پورا کرنے میں صحیح پہم کرنے لگی۔ مراقبے میں ہر روز نئی چیزیں دکھائی دیتی، یوں لگتا ہے جیسے دماغ کا ہر سیل ایک مائکرو فلم ہے۔ مرشد کی روشنی اس مائکرو فلم کو میرے ذہن کے پردے پر دکھاتی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ مرشد کی روشنی مرشد کا تفکر بن کر ان روحانی وارداتوں کی وضاحت بھی کر دیتی۔ ایک دن مراقبے میں کیا دیکھتی ہوں کہ میری نظر کے سامنے ایک خاص دروازہ کھلا۔ خیال آیا یہ بہت ہی خاص راستہ ہے جس سے میں پہلے واقف نہیں تھی۔ میں اس راستے پر قدم رکھتی ہوں۔ اس راستے پر قدم رکھتے ہی یوں لگا جیسے یہ رات کا عالم ہے۔ جس طرح رات کے اندھیرے میں کیمرے کی آنکھ فضا انفراریڈ لینس کے ذریعے دیکھتی ہے، اسی طرح میری آنکھ سے بھی فضا ایسے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھ پر لاشعور کا غلبہ تھا اور تمام شعور پر ایک ہی فکر غالب تھی، اور اس فکر کو سوائے عشق کے کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا۔ خواہش محبوب نے مجھے ہر شے سے غافل کر رکھا تھا، جیسے میں جوگن بنی دیوانہ وار محبوب کی تلاش میں پھر رہی ہوں۔ مجھے کچھ پتا نہیں کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میرے اندر عشق کی اس قدر کسک ہے کہ میں اس درد میں ڈوبی ہر شے سے بے نیاز راستے پر بڑھتی چلی جا رہی ہوں۔ خواہش محبوب نے مجھے خود اپنی جانب سے بھی غافل کر دیا تھا، بس سارے دماغ پر یہی ایک فکر غالب تھی کہ کسی طرح محبوب سامنے آ جائے۔ ایک مقام پر پہنچ کر مجھے نور کا ایک نقطہ دکھائی دیتا ہے۔ میں انہماک کے ساتھ اس نقطے کو دیکھ رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ یہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے اور کیمرے کے شٹر کی طرح کھل جاتا ہے۔ میری نگاہ اس نقطے کے اندر دیکھتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے گہرا اندھیرا ہے، مگر اس کا رنگ بہت گہرا سرخ ہے جس میں نیلگون جھلک ہے، جیسے ایک سرنگ ہے۔ اس سرنگ کے اندر دور ایک عکس دکھائی دیتا ہے۔ مجھے سکون مل جاتا ہے، میرے اندر کی کسک میں ٹھنڈک سی پڑ جاتی ہے۔ مرشد کے تفکر نے اس کی توجیہ میرے ذہن میں اس طرح پیش کی کہ روح امر ربی ہے اور امر ربی اللہ پاک کے ارادے کا ایک نور ہے۔ جن مراحل سے گزر کر امر ربی اپنے عمل کا دائرہ مکمل کرتا ہے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کے درمیان ایک وقفہ ہے، یہی وقفہ موت کہلاتا ہے۔ انسان امر ربی کا شعور ہے۔ امر ربی کے عمل کا دائرہ انسانی شعور کا اپنے ازلی مقام تک پہنچنا ہے۔ انسانی شعور کے راستے میں موت سے متعلق جتنے بھی عوامل ہیں، جیسے حشر نشر، یوم الحساب، نفاسور، اعراف وغیرہ، سب کے سب انسانی شعور کی نشوونما کا ایک مرحلہ ہے۔ جب روحانی راستوں پر سالک قدم رکھتا ہے تو اس کا روحانی شعور ان مراحل سے گزر جاتا ہے تو اسے حقیقی زندگی کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے۔ اس روحانی مشاہدے نے میرے ذہن کو کھول دیا۔ خیال آیا کہ قربانی کا تفکر یہ ہے کہ جس مقصد یا نیت کے ساتھ قربانی کی جائے اس کام کے راستے میں تمام مراحل آسانی سے طے ہو جائیں اور کام یا فکر اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی نیت سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی، جسے اللہ نے قبول کر کے ان کی جگہ دمبا رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر کو ابدی زندگی حاصل ہو گئی۔ اس کا نتیجہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کی سنت آج بھی عید قربان کے طور پر جاری ہے۔ حبیب کو میں نے یہ سب کچھ بتایا تو وہ بھی کہنے لگے، ہاں صحیح تو ہے، پہلے کبھی ایسی بات ذہن میں نہیں آئی۔
واقعی روحانی علوم سیکھنے کے لیے شیخ کا ہونا ضروری ہے۔ 2-3 دن تک پھر میرے ذہن میں مرنے کے بعد کی زندگی کو جاننے کا تقاضا پیدا ہوتا رہا۔ کبھی خیال آتا مرنے کے بعد اعراف میں حبیب کے ساتھ میری زندگی کیسی ہوگی، کبھی سوچتی مرشد کریم جو روحانی راستوں پر قدم قدم چلا کر مجھے غیب کی دنیا سے مانوس کر رہے ہیں، اعراف میں انہیں کس طرح پہچانوں گی۔ موت تو حواس کی تبدیلی کا نام ہے، کیونکہ زندگی کی حرکات کا حاصل ہی محسوسات ہیں۔ ایک ماں بچے کو جب گلے سے لگاتی ہے تو ماں اور بچے کے درمیان حواس کا ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے جو جسم میں دوڑنے والی برقی رو ہے۔ دونوں کے جسموں کی برقی رو ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے، جس کا ادراک ماں اور بچہ دونوں ہی سرور کی صورت میں کرتے ہیں۔ میں سوچتی یہی سرور تو زندگی کا حاصل ہے۔ اگر ماں اور بچے کو ایک دوسرے کی قربت سے سرور محسوس نہ ہو تو ماں کبھی بچے کو گود میں اٹھائے نہ بچہ لپک لپک کے ماں کی آغوش میں جائے۔ میں سوچتی انسان کا انسان سے رشتہ محسوسات کی نہیں بنیادوں پر ہی تو ہے۔ ماں باپ اور اولاد محسوس ہیں۔ یہ تمام تعلقات جسمانی وجود کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ جب یہ مٹی کا جسم ختم ہو جائے گا تو اعراف میں ہم ان رشتوں کو کس طرح محسوس کریں گے؟ ان دنوں دماغ میں اکثر یہی خیال آتا کہ اس دنیا میں ہمارے محسوسات کے تار کن کن لوگوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کل کو یہ تار ٹوٹ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں گے؟ زندگی کی تو دلچسپی اسی لطف و سرور میں ہے۔ یہی تجسس مجھے گاہے بگاہے اعراف میں دیکھنے پر اکساتا اور میں مرشد کریم کے بتائے ہوئے طریقے پر مراقبہ کرتی۔ مجھے اپنے شیخ پر ہمیشہ ناز رہا کہ انہوں نے روحانی علوم سکھانے میں مجھ پر بھرپور توجہ و محنت سے کام لیا، باوجود اس کے کہ میں انگلینڈ میں ان سے کوسوں دور رہی، مگر روحانی طور پر وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ راہ سلوک میں میری عقل مرشد کے سامنے ہمیشہ سوالیہ نشان بنی رہتی۔ اس قدر سوالات میرے ذہن میں آتے مگر ان سب کے جوابات میں مرشد کا تفکر میرے ذہن میں انڈیل دیتا، یہاں تک کہ میری عقل مطمئن ہو جاتی۔ ان دنوں مسلسل اعراف کے خیالات آنے کی وجہ سے ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اعراف کہاں واقع ہے۔ ایک دفعہ شیخ نے ذکر کیا تھا کہ اعراف صرف 200 میل دور ہے۔ اب میں نے سوچا کہ دیکھنا تو چاہیے کہ جس عالم میں مرنے کے بعد ہم کو جانا ہے وہ عالم ہے کہاں، بلکہ میں نے شیخ سے اس وقت پوچھا بھی تھا کہ اگر صرف 200 میل دور ہے تو ہم کیوں نہیں دیکھتے، جبکہ سورج 9 کروڑ میل دور ہونے کے باوجود بھی دیکھ لیتے ہیں؟ تو جواب یہ ملا تھا کہ ہمارا ارادہ اور توجہ کن کا کام کرتی ہے۔ کن سے غیب میں موجود علوم کے خاکے نقش و نگار بن کر نگاہ کے سامنے آ جاتے ہیں، گویا کن کی قوت سے غیب مظاہر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور آنکھ اسے دیکھ لیتی ہے۔ سورج سے ہم واقف ہیں، ہماری توجہ ہر وقت اس پر ہے، مگر اعراف سے واقف نہیں ہے، جس کی وجہ سے توجہ نہیں ہے۔ جب بھی توجہ اس کی طرف جائے گی اعراف لاشعوری نگاہ کے سامنے آ جائے گا۔ اس وقت شیخ نے فرمایا تھا تم اعراف دیکھنا چاہتی ہو تو دیکھ لو۔ اللہ نے تو اپنے کلام میں سینکڑوں بار غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سارا دن شیخ کے الفاظ ذہن دہراتا رہا۔ دن بھر کام کاج کے دوران آپ کی صورت نگاہوں میں بسی رہی۔ میرے دل کو رات کا انتظار ہونے لگا کہ جلدی سے رات آئے تو مراقبہ کروں۔ ویسے بھی شیخ کے دیے ہوئے اسباق اور مراقبے میں مجھے بڑا مزہ آتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے دماغ روشن ہو گیا ہے۔ مراقبے میں جو کچھ دیکھتی سب سے پہلے حبیب کو بتاتی۔ ان کو بتانے میں بھی مجھے بہت مزہ آتا، جیسے طالب علم اپنے سبق دہراتا ہے۔ اس رات مراقبے میں اعراف دیکھنے کے ارادے سے آنکھیں بند کی تو سب سے پہلے خود میرا اپنا جسم سامنے آ گیا۔ اس جسم کے اطراف میں تقریباً 9 انچ کے فاصلے کے بعد روشنیوں کے دائرے تھے۔ میں جان گئی کہ یہ روشنیوں کے دائروں سے ترتیب شدہ جسم میرا جسم مثالی ہے۔ چند منٹ تک میری توجہ اس جسم کی جانب رہی۔ توجہ کے ساتھ ساتھ اس کی روشنیاں میرے اندر جذب ہوتی رہیں اور مجھے اپنے دماغ کے سیلز زیادہ سے زیادہ چارج ہوتے محسوس ہوئے۔ خیال آیا کہ یہ روشنیوں کے دائرے وہ انرجی فیلڈ ہے جس سے میرے جسم کو انرجی سپلائی ہوتی ہے۔ یہ روشنیوں کا جسم میرے مادی جسم کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ جسم آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا اور دنیا کا پورا گلوب ذہن کے پردے پر آ کر ٹھہر گیا۔ ذہن نے پھر سوال کو دہرایا، اعراف کہاں ہے؟ اس سوال کے جواب میں گلوب کے چاروں طرف روشنیوں کے دائرے بن گئے، جس طرح جسم کے اطراف میں دیکھے تھے۔ گلوب کے اطراف میں بھی جسم کی طرح کچھ دور تک خلا تھا۔ اس خلا کے بعد روشنیوں کے دائرے شروع ہوتے دکھائی دیے۔ ذہن میں شیخ کی آواز گونجی، یوں سمجھو کہ اعراف زمین کا جسم مثالی ہے۔ جس طرح مادی جسم کے اطراف میں 9 انچ کا خلا ہے، اسی طرح زمین کے اطراف میں تقریباً 200 میل کا خلا ہے۔
और फिर रोशनियों के दायरे या आलम आराफ है। फिर सारा वक्त मेरी निगाह ग्लोब के इतराफ में फैली हुई रोशनियों को दूर दूर तक देखती रही, जिससे मुझे आलम आराफ की वसअत का अंदाजा हुआ। मुझे ये समझने में देर न लगी कि मादे जिस्म का ताल्लुक आराफ से है। अब मेरे शौक़े दीद को मजीद हवा लगी। मैंने सोचा देखना चाहिए कि मैं वहाँ क्या कर रही हूँ। जैसे ही जहन में ये इरादा पैदा हुआ, एकदम से जैसे कैमरे का शटर खुल गया और नजर आराफ में किसी जगह देखने लगी। ये वियन इतना साफ था जैसे ख्वाब में देखते हैं। मैंने देखा मैं समुंदर के किनारे हूँ। समुंदर का बीच है। साहिल समुंदर बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। समुंदर के अंदर जाने के लिए ऊंची नीचे सीढ़ियाँ बड़ी खूबसूरती के साथ बनी हैं। साहिल पर पानी तक गोल गोल चिकने चिकने पत्थर हैं। ये बिल्कुल संगे मरमर की तरह सफ़ेद हैं। मैं और मेरी बहन सकीना हम दोनों इस साहिल पर बच्चों की तरह खेल रही हैं। पानी की फिरोजी लहरें साहिल से टकराती हैं। शफाफ फिरोजी रंग के पानी के अंदर दूध की तरह सफ़ेद पत्थर इस कदर खूबसूरत लगते हैं। हम दोनों तितलियों की तरह एक दूसरे के ताक़ुब में दौड़ते हैं। मेरी नज़र सकीना के बालों की तरफ गई। उसके लंबे लंबे सुनहरी बाल उसके शानों और पीठ पर लहरा रहे थे। दौड़ने से हवा के झोंके बालों को और ज्यादा परेशान कर देते। वो बार बार उन्हें अपने चेहरे से हटाती। मैं पास गई, उसे बाजू से पकड़कर साहिल पर एक बड़े से पत्थर पर बिठा दिया। मैंने कहा ठहर जाओ, मैं तुम्हारे बाल संवार दूं। इस इरादे के साथ ही मैंने अपने हाथ में एक कंघा देखा। मैं उसके बालों में कंघा फेरने लगी। हर बार कंघा फेरने से मुझे एक लुत्फ आने लगा और मेरा जी चाहने लगा कि मैं बार बार कंघी फेरे जाऊं। मैं कभी प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरती, उनकी मुलायमत और सुनहरे रंग की खूबसूरती की तारीफ करती। इस अमल के साथ साथ सकीना के लिए मेरे दिल में मोहब्बत भी बढ़ती जा रही थी। मैंने देखा कि मेरे कंघी करने से वो भी लुत्फ महसूस कर रही है। उसके चेहरे पर सुरूर कैफ की झलकियां हैं, जैसे वो मेरी मोहब्बत की लहरों को जज्ब कर रही है और जज्ब करने के बाद इन लहरों की अक्कासी उसका चेहरा कर रहा है। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर तक उसके बालों में निहायत ही मोहब्बत के साथ कंघी करती रही, उसके बाल संवारती रही। साथ साथ जहन में ये बात भी थी कि अल्लाह ने सकीना के बाल इतने खूबसूरत बनाए हैं। यानी सारे अमल में अल्लाह का तस्वुर मेरे जहन पर छाया रहा। गोया मैं तारीफ सकीना के बालों की करती रही। मुझे उसके बालों को छूने में इसीलिए मजा आता रहा कि जहन में ये तस्वुर मुस्तकिल तौर पर था कि ये बाल अल्लाह ने बनाए हैं। मेरा जी चाहने लगा मैं सारी उम्र इसी तरह सकीना के बाल संवारती रहूं और मज़े लेती रहूं। इसके फौरन बाद ही मेरा जहन शेख की तरफ चला गया। दिल की नज़र के सामने एक खूबसूरत बाग आ गया। उसकी सजावट जन्नत की याद दिलाती थी। हर तरफ रंगीन फूलों की क्यारियां थी, सब्जा था। मेरी नज़र बाग के कोने पर गई। फूलों की क्यारियों के दरमियान एक तानावर दरख्त था, खूबसूरत हरा भरा दरख्त। उस दरख्त के ऊपर खुशबूदार बेलें छाई हुई थीं, जिनके फूलों और टहनियों से भीनी भीनी खुशबू फिजा में फैल रही थी। दरख्त के पास एक खूबसूरत मसनद बिछी थी। उस मसनद पर शेख बराजमान थे। मैंने देखा शेख मसनद पर बैठे हैं और उन्हें देखकर मेरे अंदर अकीदत एहतराम के जज्बात पैदा हो रहे हैं। मैं उनके सामने हूँ। मैंने हिंदू दासी की तरह साड़ी पहनी हुई है। मेरा हुलिया एक जोगन का सा है। जोगिया रंग की साड़ी और चोली पहनी हुई है। हाथों में थाली है। शेख मेरे सामने है। मैं उन्हें निहायत ही अकीदत से देख रही हूँ और थाली को उनके गिर्द दायरों में घुमाती जाती हूँ, जैसे आरती उतारते हैं। अमल वही है, मगर मेरे दिल में ये तस्वुर है कि शेख की सूरत में मेरी नज़र अल्लाह के जमाल को देख रही है। मेरे होंठों से जमाल हुस्न की तारीफ के खूबसूरत नगमे निकलने लगते हैं और मैं इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ आरती उतारती जाती हूँ। मगर जहन में यह ख्याल रहता है कि मैं शेख के जमाल हुस्न की नज़र उतार रही हूँ। फिर मैं थाली रखती हूँ। उसके अंदर बेशुमार हीरे जवाहरात होते हैं, जिनसे ये थाली भरी होती है। मैं पास खड़े लोगों को आवाज़ देकर पुकारती हूँ। सब मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। अब मैं मुठ्ठियां भर भर कर थाली में से जवाहरात उन पर यह कहकर लुटाती हूँ, लो ये मेरे शेख के जमाल हुस्न का नजराना है। मेरे अंदर आहिस्ता आहिस्ता अकीदत बढ़ती जाती है। शेख के जमाल हुस्न की शुआएं मेरे बदन पर पड़ने लगती हैं। मेरा लिबास जोगिया रंग से बदलकर सुर्ख रंग का हो जाता है। मेरे बदन से शेख की रोशनियाँ झलकने लगती हैं और ये रोशनियाँ शेख की रोशनियों में जज्ब हो जाती हैं। मुझे यूँ लगता है जैसे मैं इश्क़
حقیقی کے سمندر میں سر سے پاؤں تک ڈوب گئی ہوں۔ میرے بدن کا رواں رواں عشق کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ میرے ذہن سے اس وقت شیخ کا تصور ہی نکل جاتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں اللہ تعالیٰ کے سمندر تجلیات میں غوطہ زن ہوں، اس کے بحر عشق میں فنا ہو رہی ہوں، مگر یہ فنائیت مجھے ابدیت سے روشناس کر رہی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں ابد تک اس بحر بے کراں میں ڈوبی رہوں۔